محمد بن قاسم جب ہندوستان کی فتح کرتے ہیں، ایک نئی تہذیب پوری مسلمان حکومت کے دامن میں آتی ہے کہ اس سے پہلے مسلمان کبھی ہندوستان میں بذات خود داخل نہیں ہوئے تھے، گو کہ ایک طرف دوسرا ایکسس مسلمانوں کا قتیبہ بن مسلم کی نگرانی میں، ان کی سربراہی میں حجاج بن یوسف نے چین، ایشیا وسطی اور سینٹرل ایشیا کی طرف بھیجا اور قتیبہ بن مسلم جا کے چین کے شہر کاشغر کی سرحد تک پہنچے تھے اور اس کو فتح کیا تھا، جو آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ وہ تمام علاقے جو ہم نے عرض کیا کہ سینٹرل ایشیا کاشغر سے شروع کیجئے اور رشیا کے ساؤتھ میں جتنا سینٹرل ایشیا کا ریجن ہے، اس سے ہندوستان اور اسپین، وہ تمام علاقے حجاج بن یوسف کے امید دور میں فتح کیے جا چکے تھے۔ قتیبہ بن مسلم نے بھی اپنے انتقال کے وقت یہ وصیت کی اور یہ بات اپنے ساتھیوں دوستوں کو بتائی کہ ان کی تلوار نے کوئی 1000 سے زائد کافر قتل کیے ہیں، اور اگر یہ بدعت نہ ہوتی تو انہوں نے کہا کہ میں وصیت کرتا کہ یہ تلوار میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دی جائے۔ اس فتوحات کے نتیجے میں جو قتیبہ بن مسلم نے سینٹرل ایشیا میں کی، آئندہ آنے والے وقتوں میں عظیم ترین اسلامی تہذیب ایشیا وسطی میں سمرقند، بخارا میں قائم کی گئی، جہاں بڑے بڑے محدث، علماء، مفسر، اولیاء اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مرکز بنے، جو کہ قرون اولیٰ کے دور میں مسلمان تلواروں نے جن علاقوں کو صاف کیا، آئندہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے انسانیت کو نئی تہذیب عطا کی۔ ان شروع کی تمام فتوحات کے بعد جب اسلامی سرحدیں ایک طرف چین سے لے کے اسپین تک پھیل چکی تھی اور افغانستان مملکت اسلامیہ میں آ چکا تھا، افغانستان سے ہند کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تقریباً 970 عیسوی کے آس پاس سلطان محمود غزنوی افغانستان کے علاقے غزنہ میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اور پھر یہاں سے پے در پے حملے ہندوستان کی طرف کیے جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک دیومالائی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اردو اور اسلامک لٹریچر میں بھی، اور ان کی محمود و ایاز، ان کے غلام ایاز کی داستانیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کا انسانوں سے محبت اور اسلامی تہذیب کے لیے جو خدمتیں سلطان محمود غزنوی نے انجام دی ہیں، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مقام ان کو مسلمان فاتحین میں دیا جاتا ہے، جو قرون اولیٰ کے دور میں امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے سامنے آئے۔ ہندوستان پر آپ نے 17 حملے کیے، یعنی دوسرے لفظوں میں فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ سافٹنگ اپ آپریشنز تھے یہ، جہاں ہندوستان کو انہوں نے سافٹ کیا، بعد میں آنے سلطان غوری کے لیے، شہاب الدین غوری کے لیے راستہ ہموار کیا کہ جنہوں نے باقاعدہ جا کر پہلی اسلامی حکومت دہلی میں قائم کی۔ محمود غزنوی لیکن وہ پہلے باقاعدہ مسلمان جنرل تھے کہ جنہوں نے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے راستے سے آ کر ہندوستان پر مسلسل حملے کیے اور اس ایکسس کو کھولا کہ جو بعد میں سینٹرل ایشیا سے تمام مسلمان فاتحین جو آتے رہے وہ اسی راستے کو استعمال کرتے رہے جو محمود غزنوی نے کھولا تھا، محمد بن قاسم نے کھولا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تمام یلغاریں شمال سے ہی رہیں، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے راستے ہی مسلمان آ کر دہلی پر قابض ہوتے رہے۔